فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وکذب بالصدق، یا پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو سچائی کے آنے کے بعد اس کو جھٹلا دے۔ جھوٹا دعوی پیغمبری کرنے والا سب سے بڑا جھوٹا، اور اگر دعوی پیغمبری کرنے والا سچا ہے تو اس کو جھٹلانے والا سب سے بڑا جھوٹا ہو گیا۔ اذ جاء، جبکہ اس کے پاس سچائی آ چکی۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ نہیں ہے کفر کرنے والوں کا؟ اور میں یہ اکثر بیان کرتا ہوں کہ کفر کا ترجمہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں کر دیا گیا، شاید ہندو، سکھ اور عیسائی۔ قرآن کی ٹرم میں ہندو، سکھ، عیسائی بھی کافر ہیں، لیکن عملاً وہ شخص بھی کافر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو مان رہا ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نہ مان رہا ہو۔ کفران نعمت کرنے والا عملاً تو کافر ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں 246 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے ایمان اور کفر کے درمیان جو لائن ہے، لکیر ہے، وہ نماز ہے۔ یعنی نماز پڑھنے والا مؤمن ہے، نماز نہ پڑھنے والا عملاً تو کافر ہے۔ وہ پاکستان کی شناختی کارڈ میں مسلمان لکھا جائے گا لیکن اللہ کے حضور وہ عملاً کافر ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ ہستی جو اس سچ کو لے کر آئی ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وصدق به، اور وہ لوگ جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی ہے یعنی اہل بیت، صحابہ اور پوری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی امت، اولئک هم المتقون، اصل میں یہ ہے اللہ سے تقوی رکھنے والے لوگ۔ گاڈ کانشسنس ان لوگوں میں ہے جو اللہ کے پیغمبروں کی بات کو سن لیں اور اس پر عمل شروع کر دیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے رب کے حضور۔ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ جس نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری پھر آخرت اس کی مرضی کی نہیں ہوگی، آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی، اور جس نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری آخرت پھر اس کی مرضی کی ہوگی۔ اور یہ بھی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ہمارا لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہ رہے ہوں گے، اللہ کا چاہنا نہیں، ان کا جو چاہنا ہوگا، جو ان کی خواہش ہوگی اللہ وہ کچھ ان کے لیے کر دے گا۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ صلہ ہے نیکوکاروں کا، احسان کی روش اختیار کرنے والوں کا۔ صحیح مسلم میں جو پہلی 92 روایات ہیں وہ تو مقدمے سے ریلیٹڈ ہیں، اس کے بعد 93 نمبر روایت جو ہے وہ ہے حدیث جبریل، بڑی لمبی حدیث ہے، جو جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کی موجودگی میں کچھ سوالات کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ بتائیے احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، یعنی یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے نا، اسلام ایک ڈیٹم لیول ہے کہ آپ بنیادی عقائد کو مان لیں، ایمان اس سے اوپر لیول کی چیز ہے کہ آپ عقائد کو مان رہے ہیں اور پریکٹیکلی آپ کے اعمال سے نظر آتا ہے کہ آپ کے اندر خدا شناسی موجود ہے، یعنی اللہ کو ماننا اسلام ہے اور اللہ کی مان لینا ایمان ہے۔ ایک اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے درجہ احسان۔ اس کے بارے میں جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے، صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 93 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث بخاری میں موجود ہے لیکن ڈیٹیل جو ہے وہ مسلم کے اندر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم نماز اس طرح پڑھو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور تم نہیں رکھ سکتے کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم اتنا تصور رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب اس کے ذریعے بعض لوگوں نے جو ہے وہ عجیب و غریب عقائد گھڑنے شروع کر دیے جی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نماز یوں پڑھو گویا کہ رب کو دیکھ رہے ہو، تو جب یہ لفظ آیا گویا کہ، تو گویا کہ کو آپ چاٹ تو نہ جائیں بیچ میں سے، نکال تو نہ دیں، یعنی یہ بات محاورتاً ہو رہی ہے۔ گویا کہ جب کوئی شخص اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو اس کی توجہ اور کسی طرف نہیں جاتی، بس اسی طریقے سے تمہاری نماز میں کنسنٹریشن ہونی چاہیے، نہ کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی شخص اس دنیا میں نماز پڑھتے ہوئے اللہ کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ عقیدہ ہی کفر ہے، گمراہی پہ مبنی نہیں ہے، عقیدہ یہ کفر ہے۔ یہ کسی پیغمبر نے بھی عقیدہ نہیں رکھا۔
अपने लिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की एक एक्सेप्शन आई है, वो भी अल्लाह ताला के दीदार के हवाले से नहीं है, एक तजल्ली के हवाले से है, और वो भी वो देख नहीं सके और बेहोश हो गए। इस पे मैंने मिराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल इसरा वल मिअराज, यानी आप अलैहिस्सलाम का जमीनी सफर और आसमानी सफर, इस पे 3 नशिस्तों में लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है। मसला नंबर 126A-B-C, उसका जो सी पोर्शन है 1.5 घंटे का, वो इसी पे है अल्लाह ताला के दीदार से मुताल्लिक। उसमें मैंने डिटेल के साथ ये सारी बातें बताई हैं, आज मैं उनकी तफसीलात में नहीं जाऊंगा। तो अल्लाह ताला हमारा है कि अल्लाह ताला मोहसिनीन को जजा देगा, यानी एहसान की रविश यह है कि या तो ये तुम्हारा तसव्वुर हो कि तुम खुदा को देख रहे हो, यानी जिस तरह खुदा को देखते वक्त तुम्हारी कंसंट्रेशन होगी उसी तरह की कंसंट्रेशन होनी चाहिए, या फिर कम से कम ये दर्जा रखो कि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। यानी जब इंसान को यह तसव्वुर हो कि मेरा महबूब मुझे देख रहा है, फिर भी वो इधर उधर कोई हरकत नहीं करता, और जब वो महबूब को डायरेक्ट देख रहा हो फिर तो वैसे कहीं तवज्जो नहीं ना जाती। तो ये वो समझाने के मामलों में और मुहावरे के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी की सारी बात हुई थी, ना कि ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी जो लोगों ने फरसूदा अकायद और नजरियात बना लिए। और सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम के बारे में भी ये मशहूर कर दिया कि वो कहते हैं मैं सजदे से सर नहीं उठाता जब तक कि अल्लाह ताला को ना देख लूं। बिल्कुल झूठ है। और मैंने इस हवाले से सारी की सारी क्लैरिफिकेशन मसला नंबर 126C में दी है। तो कंसंट्रेशन होनी चाहिए, और ज़ाहिर नमाज के अंदर ये कंसंट्रेशन उसी सूरत में होगी जब कोई शख्स जो है वो नमाज पढ़ते हुए उसको नमाज में जो कुछ पढ़ा जा रहा है उसका मफहूम भी उसके सामने हो। अदरवाइज अगर वो मफहूम उसके सामने नहीं होगा तो उसको कभी भी वो कंसंट्रेशन कभी डेवलप नहीं हो सकती। लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं कि जनाब नमाज में तवज्जो के लिए कुछ बताएं। भाई यही बताया जाता है कि आप नमाज का तर्जुमा आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप नमाज में अल्लाह ताला के साथ क्या अहद कर रहे हैं। ये नहीं है कि आप हर नमाज की हर रकत में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ रहे हैं, अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूं तुझसे ही मदद मांगता हूं, और फिर नमाज से बाहर निकल के आप कभी या शेख अब्दुल कादिर जनानी अल मदद, कभी आप जो है या अली अल मदद, पता नहीं क्या कुछ नारे लगा रहे हैं। तो आपको कम से कम ये पता हो नमाज में आप अल्लाह से क्या मांग के आए, तो नमाज के बाहर भी वही अकीदा रखना है जो नमाज के अंदर है। ये नहीं है कि नमाज से बाहर आने के बाद वो अकीदा बदल जाता है। लियुकफ्फिरल्लाहु अन्हुम अस्वा अल्लज़ी अमिलू, अल्लाह ताला फरमाता है कि ये अल्लाह ताला मोहसिनीन को जजा देगा ताकि अल्लाह ताला दूर कर दे उनके बदतरीन अमाल उनसे, यानी क़यामत वाले दिन उनके गुनाह उनसे धो देगा। वयजज़ियहुम अजरहुम बिअहसनिल्लज़ी कानू यअमलून, और उन्हें बदला दे उनके बेहतरीन अमाल का जो वो दुनिया में किया करते थे। ये बड़ी इंटेलेक्चुअल बात है। अल्लाह ताला मानता है कि जिनकी रविश नेकोकारी की है ना, हम क़यामत वाले दिन उनके गुनाहों को माफ कर देंगे। बागियों के गुनाहों को नहीं, बेनमाजियों के गुनाहों को नहीं, बदमाशों के गुनाहों को नहीं, जिनकी रविश एहसान वाली है उनसे भी बहैसियत इंसान कोई लग़ज़िश हो गई तो हम माफ कर देंगे, और हम उनको बदला देंगे अजरहुम बिअहसनिल्लज़ी कानू यअमलून, बदला हम उनको देंगे उस फार्मूले के मुताबिक जो दुनिया में उन्होंने बेहतरीन अमाल किए हुए होंगे। अगर किसी ने 10,000 फजर की नमाजें पढ़ी है, उनमें से जो सबसे बेहतरीन नमाज उसने पढ़ी होगी ना, उसके एवज बाकियों का उसको सवाब दिया जाएगा। यह अल्लाह की रहमत है। इस आयत की इंटेंसिटी को समझें। अल्लाह ताला जो नेकोकारी की रविश इख्तियार करने वाले लोग हैं उनके साथ बड़ा गफूर रहीम है, बदमाशों के साथ नहीं, जो अड़े हुए हैं अपनी बातों के ऊपर नहीं, जो पूरी कोशिश करते हैं उसके बावजूद ज़ाहिर गलती तो हर बंदे से हो जाती है। उनके लिए अल्लाह ताला हमारा हम लियुकफ्फिरल्लाहु अन्हुम अस्वा अल्लज़ी अमिलू, हम उनके सारे गुनाह धो देंगे जो उनके बुरे अमाल होंगे, व यजज़ियहुम, और जजा देंगे उनको अजरहुम, उनके अमाल का अजर, बिअहसनिल्लज़ी, सबसे बेहतरीन जो काम उन्होंने किया होगा, कानू यअमलून, जो काम दुनिया में किया करते थे। यानी जिंदगी में जो उनसे सबसे बेहतरीन काम हुआ है ना, उस फार्मूले के तहत उनको बाकी अमाल का भी अजर दिया जाएगा। अल्लाह ताला ये नहीं कहेगा कि सबसे लोएस्ट दर्जे का दिया जाए, एवरेज कर ली जाए ना, सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन अमाल जो उन्होंने दुनिया में किए होंगे ना, उसके मुताबिक उनको अजर दिया जाएगा। बल्कि सही बुखारी में एक हदीस मौजूद है कि जो शख्स
یعنی اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہے، عبادات میں استقامت اختیار کرتا ہے، جب وہ بیمار ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کے وہی اعمال لکھو جو تندرستی کے دنوں میں لکھا کرتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ یہ تو کر ہی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اگر میں اس کو ابھی سے دے دوں تو کیا یہ انہی اعمال پہ واپس نہیں آ جائے گا؟ ہائے 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 ہائے، ایسا کریم رب۔ ٹھیک ہے جی، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جب اس کو صحت ملے گی تو پھر وہی کرے گا، تو اللہ کا مدد لکھو، یہ تو صحت میں نے اس سے چھینی ہے نا۔ جیسے یہ اپنا بیسٹ پرفارمر تھا اپنی جوانی کے دنوں میں، جتنی کوشش کرتا تھا، آج اگر اس پہ بڑھاپا آ گیا یا کمزوری آ گئی یا بیماری آ گئی تو میری طرف سے آئی ہے نا، تو بہترین اعمال اس کے لیے۔ یعنی ایک بندہ جو بیماری کی حالت میں مسجد میں جماعت سے نہیں نماز پڑھ پا رہا یا اور کسی مجبوری کے تحت، تو وہ اگر گھر میں بھی نماز پڑھتا ہے ان مجبوریوں کے ساتھ، ویسے تو نماز نہیں پڑھنی گھر میں مرد کے لیے، عورت تو گھر ہی پڑھے گی، تو اللہ تعالیٰ اسے جماعت کا ثواب بھی عطا فرما دے گا، کیونکہ اس کے سرکمسٹانسز ایسے نہیں ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کرم۔ لیکن یہ سارے رحم، یہ سارے کرم، یہ سارے فضل انہی لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کے تابع فرمان ہے۔ جو بدماش ہیں، اکڑے ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانی پہ تلے میں ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، ان کے لیے کچھ نہیں ہے، بالکل زیرو سے ملٹیپلائنگ۔ یہ اگر کسی کو وہم ہو گیا تو وہ اپنے دماغ سے نکال لے۔ اللہ تعالیٰ کا لاڈلا وہی ہے جو کوشش کرتا ہے، اس کے باوجود کہیں کمزوری ہو جاتی ہے۔ قرآن حکیم پورے میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ بغاوت کرو، خیر میں معاف کر دوں گا۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی آیا کہ بغاوت اگر کسی سے ہو گئی تو توبہ کرو، توبہ کے بعد اصلاح کر لو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حتیٰ کہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا کہ میں تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دوں گا۔ ایک بار تو سیدھا ہوتے صحیح، پھر دیکھ، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، یہ وہ والی بات ہے۔ تو یہ قرآن حکیم کا جو یہ کنسیپٹ اللہ کے حوالے سے یہ پیش کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازیں نہیں چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کو یہ استے نہیں بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ جہالت کی انتہا ہے۔ عقل نہ ہوئے تو موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تو سوچیں ہی سوچیں۔ جس کو عقل نہیں ہے تو وہ موجیں مار رہا ہے، جس کو عقل ہے اس کو تو پتہ ہے کہ بڑا سخت معاملہ ہے، بہت سخت۔